میرا نام سید سلطان ہے اور میں ملتان سے بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو بعض ادویات ہوتی ہیں جن میں الکوہل شامل ہوتا ہے اور ایسی ادویات زندگی بچانے کے لیے کسی سنگین قسم کی امراض میں دی جاتی ہیں، کیا ان کا لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جی حضور، الکوہل ہوتا ہے دواؤں کے اندر، کیا فرمائیں؟ الکوہل کے حوالے سے بہت ساری باتیں لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتی ہیں اور فی زمانہ اٹھ رہی ہیں. خواہ الکوہل پرفیوم کے اندر ہو، دوا کے اندر ہو، رنگ روغن کے اندر ہو، تو کچھ تفصیلی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مدنی چینل کے ناظرین ہماری یہ گفتگو توجہ سے سنیں گے تو بہت سارے سوالوں کا جواب انہیں حاصل ہو جائے گا. فقہ اسلامی کے اندر معاشرے کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ جمود ہو اور نت نئے مسائل اور ایجادات ہونے کے نتیجے میں اس کا کوئی شرعی حل موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہے. اس امت کے جو ائمہ ہیں انہوں نے ایسا نظام اپنے مقلدین کو عطا کیا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر رہتی دنیا تک تمام مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذہب احناف کے امام ہیں. آپ کے جو تلامذہ ہیں امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یہ بھی درجہ اجتہاد پر فائز تھے. تو بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی مسئلے میں امام اعظم کا موقف اور ہوتا تھا، ان کے تلامذہ کا موقف اور ہوتا تھا. اب وہ چیزیں جو نشہ آور ہوتی ہیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. اس میں سے ایک تو ہے وہ جسے قرآن نے خمر کہا. خمر کہتے ہیں انگوری شراب کو. اس کی حرمت قطعی، اس کی حرمت کا انکار کرنے والا کافر و مرتد ہوگا. لیکن انگوری شراب کے علاوہ بھی دیگر چیزوں سے نشہ آور چیزیں بنائی جاتی ہیں. اس میں سے بعض ایسی ہیں کہ جو احناف کے تمام ہی ائمہ کے نزدیک حرام ہیں، جیسے عصیر، انگور کا شیرہ جب نشاور ہو جائے، نکی التمر یعنی کھجور کے کچے پانی میں جھاگ آئے اور جھاگ آ کر ابل جائے، اگرچہ کہ آگ کا عمل نہ ہو، تو یہ بھی جب نشاور ہوگا اس عمل میں تو یہ بھی ناپاک ہوگا، حرام ہوگا، اس کا استعمال ناجائز ہوگا. اسی طریقے سے نکی الزبیب، کشمش کا کچا پانی وہ رکھا رہے، اس میں جھاگ اٹھیں اور جھاگ ابل جائے، یہ بھی ناپاک ہے اور اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. یہ چار چیزیں تو وہ ہیں جو تمام ائمہ کے نزدیک بالاتفاق ناپاک ہیں اور حرام ہیں. اب اور بھی چیزوں سے نشہ آور چیزیں بنائی جاتی ہیں، مثلا چقندر سے، گنے سے، شہد سے، مکئی سے. تو اب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ان چار چیزوں کے علاوہ کسی چیز سے اگر کوئی نشہ آور چیز بنائی جا رہی ہے تو اس کا ایک دو قطرہ نہ تو ناپاک ہے اور نہ ہی حرام ہے، لیکن اتنی مقدار میں کہ وہ نشہ دیتا ہے حرام ہوگا. لیکن امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ تھا کہ ایسی چیزوں کا بھی ایک قطرہ بھی ناپاک اور ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے. بات یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ اگر یہ چیزیں ہیں نشہ آور، لوگ جب ان کی طرف بڑھیں گے وہ ایک گھوٹ پینے کے بجائے ایک گلاس پی لیں گے اور نشہ آنا انہیں لازمی ہوگا. تو یہ موقف ان کا رہا. صدیوں تک علماء نے اس موقف پر فتویٰ دیا، اگرچہ کہ بہت سارے فقہا وہ گزرے ہیں جنہوں نے امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا. اب جب مطلب کہ الکوہل کا جو استعمال ہے اس میں تبدیلیاں آئیں، نشے کی کے دائرے سے نکل کر یہ بیرونی طور پر بھی استعمال ہونے لگا. مثلا انجیکشن لگاتے وقت جو اسپرٹ لگایا جاتا ہے، پٹی باندھتے ہوئے ٹنچر لگایا جاتا ہے. اسی طریقے سے کپڑوں کے اندر ایک زمانہ تھا کہ رنگ ڈالا جاتا تھا، اس کے اندر الکوہل ہوتا تھا. آج کل بھی آئل پینٹ کے اندر الکوہل ہوتا ہے، پرفیوم کے اندر بھی الکوہل پایا جاتا ہے. تو ان کا جو استعمال ہے یہ خارجی استعمال ہے اور نشے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اب اگر بدستور اسے ناپاک اور حرام قرار دیا جائے تو ایک حرج عظیم ہے، حالانکہ مذہب میں رعایت موجود ہے۔ اصل مذہب امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا مذہب ہے، ان کے نزدیک ایسی چیزیں ویسے ہی ناپاک نہیں ہیں، ان کا استعمال بھی جائز ہے۔ تو سب سے پہلے مطلب کہ اس سے پہلے جو صدی گزری ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اس ابتلا اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے رنگ کی وہ پڑیا جس میں اسپرٹ شامل ہوتا تھا اس کے جواز کا فتویٰ دیا، اس لیے کہ اس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں تھا، بیرونی استعمال کے لیے تھا۔ اب جب دوائیوں میں بھی اس کا چلن بڑھا، خاص طور پر ہومیوپیتھک جو دوائیاں آتی ہیں، ہومیوپیتھک دوائیاں کی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں یا ڈراپس ہوتے ہیں، وہ کتنے کھا لیا جائیں ان سے نشہ نہیں آتا، لیکن اس ٹیکنالوجی کے اندر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ بغیر الکوہل کے کوئی بھی دوائی تیار ہی نہیں ہوتی، اور نشہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر فقہائے اثر اکٹھے ہوئے اور سن 1414 بمطابق 1994 میں ہند کے علماء اکٹھے ہوئے اور دنیا بھر کے علماء سے انہوں نے مراسلت کی، جس خاص طور پر حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس میں موجود تھے، اور باہم اتفاق سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ وہ چیزیں جن کا بیرونی استعمال ہے ان میں الکوہل جائز ہے، پرفیوم، آئل پینٹ وغیرہ، اسی طریقے سے ڈیٹول وغیرہ۔ اور انہوں نے یہ بھی فتویٰ دیا کہ جو دوائیں ہیں، انگریزی دوائیں، ایلوپیتھک دوائیں، ان میں بھی الکوہل شامل ہوتا ہے، تو ضرورت کی حد تک یہ بھی جائز ہے۔ اب دواؤں کے حوالے سے دو باتیں ہیں، مثلا کھانسی کی دوا ہے، اس میں الکوہل شامل ہے، لیکن کسی کا مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ نشے کے لیے پی رہا ہے، کھانسی کے علاج کے لیے پی رہا ہے، اور نشہ بھی عام طور پر نہیں آتا قلیل مقدار پینے میں۔ اب اگر کوئی پیتا ہی زیادہ ہے اور اس کا مقصود ہی مطلب کہ نشہ ہے، تو اب نشے کے ذریعے کوئی سمت بانڈ بھی سونگتا ہے تو اس پر بھی ہم جواز کا حکم تو نہیں دیں گے، اسے بھی منع کیا جائے گا۔ تو بات پھر مقاصد کی بھی آ جاتی ہے۔ تو مذہب کے اندر رعایت موجود تھی، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب الانجاز کے اندر پوڑیا کے بارے میں فتویٰ دیا، پھر فتاوی رضویہ کتاب الاشربہ کے اندر بھی فتویٰ دیا، اور اس طریقے سے علماء عصر کے جم غفیر نے اس مسئلے پر جو رعایت ہے اسے اختیار کیا، اور امت کے لیے آسان جو قول تھا اسی کے مطابق فتویٰ دیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیا، اور آپ کی گفتگو سے ایک بات جو واضح ہوئی کہ ائمہ کرام اور فقہاء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ دین اسلام کا کتنا پیارا حسن ہے کہ اس میں رہتی دنیا تک کے لیے اصول ہمیں بتا دیے گئے۔